اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس تک غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف افسوں کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ اصحاب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس دربار سے بھاگ گئے اور قریب کے غار میں پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرض و غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار میں ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی میں لکھ کر تانبے کی صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بطروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 62 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقے شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری میں گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا۔ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا دین کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسے ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ۔ وہ نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اے یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے ہے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یملخا ایک نان بائی کے دکان پر کھانا لینے کے لیے گیا، پھر دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر اس کو دیا جس کا چلن بند ہو گیا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھا اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا پیسہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین میں اس نامی کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریب بھی
ایک غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور باقی لوگ کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ میں بہت زیادہ آدمی کا شور و گل دکھا تو وہ سمجھ گئے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھ لی تو وہ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو دیوار سے بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال سے اطلاع مل جائے۔ حکام تختی کی عبارات پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی۔ فوراً یہ بادشاہ اپنے عوام کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی حالات بیان کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر گزار کرنے لگا، میری دعائیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کے صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ میں جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا۔ پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔